بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. کتاب الایمان بالملائکہ. الایمان بالملائکہ سے متعلق جو باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس میں کا ایک اہم موضوع تھا جو فرشتوں کے اعمال سے متعلق، اعمال الملائکہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کیا ذمہ داریاں دی ہیں. وہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امور پر انہیں مامور رکھا ہے اور ان کی وہ مسئولیت، ان کی ذمہ داری میں وہ بات ہے. ان میں سے اعمال الملائکہ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اہل علم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک اعمال الملائکتی بالکون، ایک اعمال الملائکتی ببنی آدم، یعنی انسان سے متعلق ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کائنات سے متعلق. کائنات میں انسان بھی ہیں لیکن چونکہ انسان مکلف ہے اس سے متعلق خاص اہتمام ہے. فرشتوں کی اگر بات کریں تو پھر اس کو الگ کر کے پڑھایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے اس موضوع کو سمجھا جا سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کائنات میں انسان بھی ہے. جیسے بارش کے لیے ایک فرشتہ ہے، ہوا کے لیے ایک فرشتہ ہے. چونکہ انسان کو الگ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ میرے اور آپ سے متعلق ہے. ہوا سے متعلق جیسے پڑھا جا رہا ہے، انسان بھی کوئی مخلوق ہے ان سے متعلق پڑھا جا رہا ہے، ایسا نہیں نا. تو پوری کائنات میں الگ انسان کو اس لیے رکھا گیا کہ وہ موضوع میرا اور آپ کا ہے، مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے وہ، کیونکہ وہ ہمارے سے متعلق ہے. تو اس اعتبار سے بھی بنی آدم کو الگ کیا گیا پوری کائنات میں خاص طور پر، کیونکہ ایک مکلف مخلوق ہے اور وہ موضوع ہی ہم ہیں اس کے. بہرحال اس میں سے ہم لوگوں نے 3 باتیں پڑھی تھیں. کیا کیا تھیں 3 باتیں بنی آدم سے متعلق؟ کتابۃ الحسنات والسیئات. ایک اور بات جی، بنی آدم کی حفاظت. بنی آدم علی الاطلاق، کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو. جی 1 2 اور ہاں کتابۃ الحسنات والسیئات. آگے بات ہو 2 ہی باتیں تھیں. ہاں ہاں الحفاظہ، السفارہ بین اللہ وبین خلقہ یعنی وبین بنی آدم. وہاں خلق سے مراد خاص مخلوق آدم علیہ السلام، ان کے اولاد، انبیاء علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آتے ہیں. 3 باتیں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں. آج انشاءاللہ ایک چوتھی بات پڑھیں گے. ملازمتہ ودعوتہ للخیر. یعنی فرشتوں کا ایک خاص عمل جو بنی آدم سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بنی آدم کو یہ خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں. مسلمان نہیں، صرف مسلمان کا معاملہ نہیں، بحیثیت انسان ہونے کے سب کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق میں ایک بات یہ بھی رکھی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت، ان کی تخلیق یا ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو راہ حق کی طرف رہنمائی کریں، خیر کی طرف دعوت دیں، جو بھلائی کے کام ہیں اس کی طرف لگائیں، اس کی طرف اشارہ کریں، اس کی ترغیب دلائیں. ایک انسان کو وہ آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ نیکی کا کام کرے، وہ نیکی کا کام کرے. یہ فرشتوں کے پیدا کیے جانے کا ایک خاص مقصد. ان فرشتوں کا معاملہ ہی ایسا ہے.
اب ذرا تصور کر کے دیکھیے، ہم لوگوں نے ایک موضوع کو لے کر کے پڑھا تھا کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی، فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی، کتنی ہے وہ تو اللہ کو معلوم، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے. لیکن صرف ایک انسان کی اگر بات کریں کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے قیامت تک آنے والے سب کی ملا کر بات کر رہا ہوں. ہر انسان کے لیے حفاظت کرنے والے 2 فرشتے، اس کے اعمال لکھنے والے 2 فرشتے، خیر کی طرف دعوت دینے والے 1 فرشتے، اور پھر کیا سبحان اللہ، کیا تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ اکبر. معها سائق و شہید، ہر ایک کے ساتھ قیامت کے دن ایک سائق، ایک شہید، ایک فرشتہ ہوگا. ایک فرشتہ سائق، اس کو کھینچ کے لے کے جانے والے، ایک شہید جو اس پر گواہ ہیں اس کے اعمال پر، ہر انسان کے ساتھ. معها سائق و شہید، ہر نفس کے ساتھ، ہاں سے مراد ضمیر کی طرف، وہ نفس کی طرف لوٹ رہے، نفس عربی میں مؤنث ہے. سورہ قاف کی جو آیت کریمہ ہے، یعنی ہر نفس کے ساتھ ایک سائق، ایک شہید. اب فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی، اللہ اکبر سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ. جی تو یہ موضوع سے متعلق کیا ہے کہ فرشتوں کا ایک عمل یہی ہے کہ وہ انسان کو خیر کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں، بھلائی پر ابھارتے رہتے ہیں، ترغیب دینا، تحریض کر دینا، ابھارنا، یہ ان کا کام ہے نیکی کی طرف، مستقل کام ہی ہے ان کا، ہر انسان سے متعلق. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اور اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عام ایک خاص. عام کیسے؟ جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی آپ رہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، میں جہاں بھی رہوں ان کا کام یہی ہے کہ وہ مجھے نیکی کی طرف مجھے رہنمائی کرتے رہیں، مجھے آگاہ کرتے رہیں. یہ عام. ایک خاص کیسے، وہ سب میں احادیث سے بتلاؤں گا آپ کو، ظاہر بات ہے احادیث سے بتلانا ہی پڑے گا کتاب و سنت سے، کیونکہ غیبی معاملہ یہ، اس میں اجتہاد کو دخل نہیں. خاص کیسے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے باہر ایک فرشتہ رہتا ہے، ہمارے گھر کے باہر. گھر سے میں جس نیت سے نکلوں گا، اگر میری نیت نیکی کی ہے تو وہ فرشتہ میرے ساتھ ہو جائے گا، نیکی کا نہیں ہے تو نہیں. میں گھر سے باہر نکلوں، میرا ارادہ نیکی کا ہے، وہ فرشتہ میرے ساتھ ہو جائے گا. وہ بس وہ میری حفاظت اور میرے دین اور میرے ایمان کی حفاظت کے لیے، میرے جسم کی نہیں، میرے ایمان اور دین کی کام ہی ہو. اللہ اکبر، اندازہ لگا رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. جی دیکھیے ان سب چیزوں کو ہم احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث ہے بڑی معروف حدیث صحیح مسلم کی، پہلے آپ حوالہ لکھ لیجیے، صحیح مسلم کتاب المنافقین، کیا 22 محرم میں آج؟ جی باب ہے، تھوڑا بڑا ہے باب یہاں لکھتا ہوں، باب تحریش الشیطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن، یہاں سے باب ہے، وأن مع كل إنسان قرین. اس کا حدیث نمبر
یہ لکھ لیجیے، حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. وبعثه سراياه لفتنة الناس، وبعثه سراياه لفتنة الناس. اس کے حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ بھی. یہ حدیث کے اوپر کے حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. الا ان اللہ عاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا یہ نیچے کا مٹا دوں کیا؟ یہ باب تحریش شیطان، کم از کم شیطان تک مٹا دوں، شیطان تو نہ رہے. ہاں وہ رہے گا تو ہی تحریش کرے گا نا. ہاں من الجن کے بعد تھوڑا گیپ، تھوڑا جگہ چھوڑ کے لکھیے، تھوڑی جگہ چھوڑ کے. کچھ ہے وہاں، وہ نہیں لکھایا ہوں میں آپ کو، وہ جگہ چھوڑ کے لکھیے. وزاد فی حدیث سفیان الا وقد وکل اللہ به قرینہ، وکل اللہ به قرینہ. وہ پر فتحہ نہیں ہے نا، الا وقد، اچھا الا وقد وکل اللہ به. وَإِيَّايَ بولتا ایک ہوں، لکھتا ایک ہوں. ہاں جی جی جی. وقد وکل به وبعثه سراياه لفتنة الناس. مٹا دوں سب کی طرف سے؟ ابراہیم بھائی
وقرینہ من الملائکہ، ہاں قرینہ من الجن، پہلے کا جو جن ہے اس کے بعد تھوڑی جگہ چھوڑ دیجیے. ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن. وإياي إلا أنني أعاننا الله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وأعانني عليه وأعانني عليه وأعانني عليه وأعانني عليه. کہاں آنا ہے وہ؟ اعاننی ہے، ان اللہ اعاننی. ہاں فلا یأمرنی الا بخیر، فلا یأمرنی الا بخیر. سفیانہ. جی اسے یوم الاحد ہے، وہ آج لکھ رہے ہیں کر کے، وہ آج آپ آج لکھ رہے ہیں، مراد اوپر کا ہے. جی نظر آ رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ فلا یأمرنی الا بخیر. شریعت کو سنجیدگی سے پڑھنے والے تھوڑے ہی ملتے ہیں، بڑی تعداد میں نہیں ملتے، تھوڑے ہی ملتے ہیں. نہیں وہ حساب سے نہیں بول رہا ہوں، شریعت کا معاملہ ہی ایسا ہے، وہ خاص توفیق اللہ تعالیٰ کی. میں جہاں مارک کیا ہوں وہاں بھی آپ خط کر دیجیے، لکیر کھینچ دیجیے، دو جگہ کیا ہوں نہیں. جی دوسرا جو ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، یہ بتلانے کے لیے دوسرا جہاں کیا ہوں وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اس کی پوری ساری حدیث میں ہمارے موضوع سے متعلق صرف اتنی سی بات ہے،
وقرینہ من الملائکہ ہی نہیں، صرف اتنی سی بات ہے ہمارے موضوع سے متعلق. ہود ذرا جلدی آؤ. ہودو کہاں تک پہنچے؟ ہو گیا؟ ابوالحسن سمیع اللہ بھائی ہو گیا. آپ کہاں ہیں محی الدین بھائی؟ آپ اسی بھائی پورا ہو گیا آپ کا؟ ابراہیم بھائی دوسرا وقد وکل بھی قرینہ من الجن. ہاں لکھ لیجیے. آپ سب کا ہو گیا؟ جو لوگ لکھ لی ہیں کم از کم حدیث کو بار بار پڑھتے رہنا. حدیث کے پڑھنے میں الفاظ آسان ہے کیونکہ آپ کو وقت ہے نا، آپ کو موقع ہے نا ماشاءاللہ. آپ نے جلدی لکھ لیا، آپ کے بھائی تھوڑی تاخیر کر رہے ہیں. آپ حدیث پہ پڑھتے رہنا 1 سے 2 3 مرتبہ، الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا. چلیں پڑھیں. ہو گیا ابراہیم بھائی؟ پورا ہو گیا؟ اچھا چلیے پڑھتے. سب کا ہو گیا پیچھے؟ اچھا چلیے. یہ جو حدیث ہے اس موضوع سے متعلق بڑی اہم حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے جو کوئی بھی ہیں، تم میں سے مراد بنی آدم، ورنہ صحابہ سے خطاب ہے اصل کے اعتبار سے، صرف ان کے لیے بھی خاص ہے. ایسا ہے کیا؟ نہیں، اس وقت خطاب ان سے ہے لیکن مراد پوری بنی آدم ہے. ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن، تم میں کا جو کوئی بھی آدمی ہے مگر اس کے ساتھ، اللہ کے معنی وہ مگر نہیں، اللہ کے معنی سوائے، وہ اصل میں پچھلی بات کی نفی ہے. وہ جیسے ما نافیہ ہے وہ، تو اس اعتبار سے وہ اسلوب ہے عربی زبان کا. یعنی تم میں کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا نہ ہو، وہ مطلب ہے اس کا. تم میں کا جو کوئی بھی شخص ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے قرین جن میں سے ایک کو مقرر کر دیا ہے. وکلا کے معنی توکیل، سپرد کر دینا، ساتھ لگا دینا. الا وکل اللہ به قرینہ من الجن، جن میں سے ایک قرین کے معنی آگے بتاؤں گا میں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جن میں سے یعنی شیطان میں سے ایک ہمارے ساتھ اللہ نے لگا دیا ہے، اور یہ شروع دن سے. بات واضح ہو گئی؟ جو میں نے جگہ چھوڑی ہے اس میں کیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کیا؟ یہ جو معاملہ ہے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جو لگا ہے، آپ اس سے مستثنا ہیں یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کی کچھ خصوصیات بھی ہیں.
اس لیے انہوں نے سوال کیا، ورنہ ما منکم من احد میں خود نبی بھی آ گئے، انسان ہیں نا آپ بھی، اس کے باوجود بھی صحابہ آپ کے انسان ہونے کا انکار نہیں، آپ نبی ہیں تو آپ کی کچھ خصوصیات ہوں گے، تو کیا آپ اس سے مستثنا ہیں یا آپ بھی ان میں داخل ہیں، اس امر میں بھی، اس معاملے میں بھی؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کہ آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّايَ، خود میں بھی اس سے مستثنا نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، البتہ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، أعان يعين إعانة، اس کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، معنی کیا ہے اس کی؟ مدد کرنا، العون، العون کے معنی آتے ہیں مدد، العون کے معنی کیا ہے؟ مدد، اسی سے جس طرح سے سقا یسقی، سقاءن اس کے معنی پلانا، اسی سے استسقاء جو لفظ بنا ہے نہیں فعل، استسقاء کے معنی پانی طلب کرنا، ویسے ہی اعان یعین اعانتن، العون کے معنی آتی مدد کرنا، اسی سے وہ فعل بنا ہے، ثلاثی مزید فی، استعان یستعین استعانتن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھ رہے ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک، ماشاء اللہ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اعنی، اللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے اس وقت جب تک کہ وہ بندہ کسی اور بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ استعینوا بالصبر، سمجھ گئے آپ؟ یہ سب کیا الفاظ ہیں؟ العون، تو اعان فعل ماضی، یعین فعل مضارع، کہا کہ وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی تو ہے وہ، اس سے میں مستثنا نہیں ہوں، میرے خصوصیات میں یہ نہیں ہے کہ شیطان میرے ساتھ نہیں ہے، وہ میری خصوصیت نہیں، میرے ساتھ بھی ہے، البتہ میری خصوصیت کیا ہے بحیثیت نبی ہونے کے؟ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، أَعَانَنِي میں جو نون ہے دوسرا وہ کیا ہے؟ نون الوقایہ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، ہاں بس میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے میرے حق میں خاص مدد فرمائی ہے، میں اللہ کی خاص عون میں ہوں، اللہ کی مدد میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے میری مدد فرمائی کہ فَأَسْلَمَ، احادیث جو ہم تک پہنچے ہیں، احادیث وہ دو طرح سے، ایک لکھے ہوئے، میں جو مارک کیا ہوں وہ بتانے کے لیے آپ کو، ایک کتابت کی شکل میں، خود نبی سے، نبی نے جب بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس احادیث ایک کتابت کی شکل میں پہنچے ہیں، ایک مشافہتاً یعنی زبانی سن کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چیز اگر ہمیں صرف کتاب کی شکل میں پہنچتی نا تو ٹھوس علم نہیں حاصل کیا جا سکتا، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کتابوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، جو آدمی کتابوں سے علم حاصل کرے گا وہ سوائے ضال گمراہ ہونے کے اور کچھ نہیں اس کے حق میں۔ کیوں بتا رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے اب غور کر کے دیکھیے، اس حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہے إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب دیکھیے میم پر فتح اگر میں مٹا دوں، میں یہاں لکھتا ہوں، دیکھیے اس کو کتنے طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، ایک اسلمو، ایک اسلمہ، اسلمو کے معنی کیا ہوں گے؟ ہاں ہاں بولو بولو، میں نے اسلام قبول کیا، اسلم یسلمو یا اسلمو یا سلم یسلمو سے، اسلمو کے معنی بنتے ہیں میں محفوظ ہو گیا، اسلم کے معنی کیا آتے ہیں؟ اسلمو کے
میں محفوظ ہو گیا. اگر آپ اسے پڑھیں گے اسلم تو کیا معنی ہوں گے؟ اسلام قبول کیا. اسلم افعل یفعل افعال سے، اسلم یسلم اسلام، ٹھیک ہے. اب اگر مان لیجئے کہ صرف کتابی شکل میں ہمارے پاس احادیث آتی، صرف کتاب کی شکل میں، اعراب تو نہیں لگایا جاتا تھا نا احادیث میں، صرف کتابی شکل میں آتی تو اس کو کچھ بھی پڑھا جا سکتا تھا. لیکن ہمارے پاس احادیث دونوں طریقے سے پہنچی ہیں، قرآن اور حدیث، کتابی شکل میں بھی اور استاذ کا شاگرد کو پڑھانا، وہ اس کے شاگرد کو پڑھانا، ویسے. بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ جی. تو فَأَسْلَمَ کے معنی آتے ہیں میرے ساتھ بھی ہے، میں اس سے محفوظ، میرے خصائص میں سے نہیں ہے کہ شیطان میرے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ بھی ہے. إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، البتہ اللہ نے اس پر مجھے گرفت دے دی ہے، مجھے اللہ نے پکڑ دیا اور میری مدد کی اس پر اللہ نے. کس طرح سے مدد کی؟ کہ فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو چکا ہے. کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. اب یہ فَأَسْلَمُ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، میں تو محفوظ ہو گیا ہوں اس سے، اللہ نے میری مدد کی، میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اسلمو بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسلمہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ آگے کا جملہ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ سوائے خیر کے مجھے کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا. میرے ساتھ بھی لگا ہے لیکن وہ صرف مجھے کیا کر سکتا ہے؟ جیسے ایک ملک، ایک فرشتہ جو کام کرتا ہے وہی کام یہ بھی کرتا ہے میرے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، میں بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، وہ تو ہے میرے ساتھ. خصوصیت کیا ہے میری؟ وہ یہ ہے کہ جو سب کو بھڑکاتا ہے، میرے ساتھ رہنے والا مجھے بھڑکاتا نہیں غلط کام کے لیے، مجھے بہکاتا نہیں ہے. فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. بات واضح ہوگی آپ کو اچھے انداز میں؟ اچھا، قرین کے معنی بعد میں بتلاتا ہوں. ہاں، ترجمہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے جیسے ہم سب کے ساتھ ہے، پورے انسان کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یا میرے ساتھ بھی ہے، میرا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. ہاں، میری خصوصیت کیا ہے کہ اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے. وہ کس اعتبار سے؟ فَأَسْلَمَ، جس کے نتیجے میں فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، سوائے خیر کے اور کسی چیز کا مجھے حکم نہیں دیتا ہے. اس کے اور بھی باتیں ہیں، اہل علم شروحات میں بتلائے ہیں. فَأَسْلَمَ کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ مسلمان ہوا ہے، یا وہ مسلمان تو نہیں، وہ ابلیس اور شیطان ہی ہے، وہ اس کا کام ہی وہ ہے، لیکن بس وہ نبی کے لیے وہ کسی غلط کام کا حکم نہیں دیتا ہے. وہ ایسے بھی اس کے اہل علم بتلائے ہیں، واللہ اعلم. بہرحال اب اس کے بعد دیکھیے، یہ جو حدیث جس نمبر کے ساتھ میں آپ کو لکھوایا ہوں، وہی حدیث ایک اور طریق، ایک اور سند سے بھی آئی ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان ہے وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، جن میں سے ایک قرین کے معنی آگے بتلاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. قرین ایک اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، ہر انسان کے ساتھ، جنوں میں سے یعنی شیطان میں سے ایک قرین ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور ملائکہ میں سے ایک قرین ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ شیطان میں سے ایک قرین لگا ہوا ہے، اور ملائکہ میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ میں معنی اس لیے نہیں بتلا رہا ہوں کہ قرین کا لفظ پہلے کم از کم آپ کی زبان پہ اچھی طرح بیٹھ جائے، اچھی طرح آپ اسے پڑھنے لگ جائیں، پھر بعد میں معنی میں بتلاؤں گا. کس کو لگا دے گا اللہ تعالیٰ؟ قرین کو. یعنی ملائکہ میں سے ایک قرین سب کے ساتھ ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں، سب کے ساتھ قرین ہے، کافر کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ ایک قرین ہے، اور ہر ایک کے ساتھ شیطان میں سے ایک قرین ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی. وَأَنَّ مَعَ كُلِّ إِنسَانٍ قَرِينًا، گویا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین، ایک قرین ملائکہ میں سے، ایک قرین جن میں سے. کون ہے؟ کون ہے محی الدین بھائی؟ ہاں، قریب نہیں، قرین. ہاں حسن، ہاں ہر ایک کے ساتھ قرین لگا ہوا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ ابھی قرین کے معنی پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ ملازمتہ ودعوتہ للخیر، کہ ملائکہ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ہر انسان کو خیر کی طرف بلاتے ہیں. خیر عام لفظ ہے، بڑا وسیع لفظ، پورا خیر، اب پورا دین آ گیا اس کے اندر.
پورا دین آ گیا. خیر وہ نہیں جو انسان سمجھتا ہے, خیر وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے, اس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ. ورنہ ایک غیر مسلم اپنے معبود کی طرف جانے کو خیر سمجھتا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے ہاں جو خیر ہے اس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں. اب ذرا غور طلب بات کیا ہے, قرین کے معنی کیا ہیں. اس حدیث کو میں بتا دوں. اب قرین کے معنی جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگیاں کس طرف جو ہے رہنمائی کرتی ہیں. ہماری زندگی, ہماری چال چلن اور ہمارا رہنا سہنا ہی بتلا دیتا ہے کہ ہم کس کے قرین ہیں. اللہ المستعان. کیا بول رہے ہیں, شیطان بول رہے ہو. یہ جو لفظ ہے قرین, قرین اس کے معنی کیا ہیں, کوئی بول سکتے ہیں. جماعت, جماعت کیسے, کہاں پڑھے تھے آپ, کیسے کہاں استعمال ہوا ہے جماعت کے معنی میں. ہاں آپ کیا بولے. ہاں ہاں نشو نما, جی طبقہ کے معنی میں. نہیں نہیں نہیں, قرین کے معنی عربی زبان میں اصل میں اس کا جو معنی ہے, اس کا معنی تو جو دوست ہے, کیا ہے, دوست. عربی زبان میں صاحب ایک لفظ آتا, اس کے معنی کیا ہیں, دوست. رفیق کے معنی, ولی کے معنی دوست. ہاں, حمیم, خلیل, حبیب, سب دوست کے معنی میں. یہ بھی دوست کے معنی میں, لیکن کس طرح کا دوست وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس کو جاننے کے لیے پہلے آپ یہ جانیں کہ القرن, القرن, القرن یا القرین, اس کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں. اصل معنی کسی دو چیزوں کو ملا دینا. القرین عربی زبان میں اس رسی کو بولتے ہیں جس رسی سے دو اونٹوں کو ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. ایک رسی سے دو اونٹوں کو ایک ساتھ باندھنے کو القرین کہا جاتا ہے, اس رسی کو. سمجھ رہے ہیں بات, واضح ہو رہی ہے آپ کو, جی. تو عربی زبان میں القرن کے معنی آتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہم پلہ ہو. کیا ہے, ہم پلہ ہونے کے لیے ایک آدمی کا ہے کیا, کم از کم دو ہونا, تبھی تو بولیں گے وہ اس کا ہم پلہ ہے. بولیں گے یہ تو بالکل کلاس میں فرسٹ ہے, بولیں گے ہے ہی کلاس میں ایک, کوئی بات بنتی ہے کیا, نہیں نا, ایک سے زائد ہونا. تو اس اعتبار سے ہم پلہ کب بولیں گے, جب دو ہوں. کس کس میں, بہت ساری چیزوں میں, ہنر میں, علم میں, صلاحیتوں میں, کسی طرح سے بھی. ہم عمر, یہ ساری چیزیں. آپ چونکہ اردو زبان سے بھی اتنی زیادہ واقف نہیں ہے, مطلب عام بول چال الگ ہے ہمارے گھروں کی, ورنہ اچھی جو اردو ہے کتابی اردو, اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں. ہم لوگ, آپ لوگ کبھی سنے ہیں کہ یہ میرے اقران میں سے ہیں. یہ جو ارشاد ہے نا, شیخ ارشاد, یہ ہمارے جو ثناء اللہ عمری ہیں جو اڑپی میں رہتے ہیں, وہ ان کے اقران میں سے ہیں. مطلب کیا, وہ ان کے شریک درس ہیں, ان کے کلاس میٹ ہیں. وہ گویا کہ پڑھائی میں, عمر میں یا صلاحیت میں جو ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کو آپس میں بولتے ہیں کہ وہ ان کے جو قرین ہیں, وہ ان کے اقران میں سے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو, وہ ان کے اقران میں سے ہیں. قرن کی جمع اقران, قرن کی جمع اقران, اقران. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے اقران میں سے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. امام مسلم, امام ترمذی رحمہ اللہ, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اقران ہیں. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے. شہر کی اگر بات کریں, ہم اگر شہر کی بات کریں, شیخ عبد الوکیل اور شیخ طارق ہم لوگ جانتے ہیں. شیخ طارق اور شیخ عبد الوکیل حفظہم اللہ, یہ آپس میں ایک دوسرے کے اقران ہیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ میں دونوں ایک ساتھ پڑھے ہیں. وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اقران کی حیثیت رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی. صرف ایک معنی نہیں, ہم عمر بھی, ایک صلاحیت والے, ایک زمانے کے لوگ, یعنی جیسے شیخ ابن باز, شیخ البانی رحمہ اللہ, دونوں اقران. سمجھ رہے ہیں.
علم میں، مقام میں، مرتبہ میں، صلاحیت میں، ہنر میں، ان سب چیزوں میں وہ ایک دوسرے کے لیے وہ اقران کی حیثیت رکھتے ہیں. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو. آپ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اقران ہیں. کیا ہیں؟ اقران ہیں. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. ہاں، ایک طرف سمیع اللہ بھائی، ایک طرف صفوان ہیں، لیکن فی الحال تعلیم کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے اقران. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو جی. تو قرن کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے کا ملنا، ہم جیسوں، جو ہم نشین جس کو بولتے ہیں، ایک ذہن کے لوگ، موافقین، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کو اقران کہا جاتا ہے. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو. حج کی جو قسمیں ہیں، کتنے قسمیں ہیں حج کی؟ 3. کیا کیا؟ حج تمتع، حج قران. کیا مطلب حج قران کا؟ کون بولیں گے؟ حج قران، جانور ساتھ لے کے جانا اصل چیز نہیں ہے اس میں. ہاں، حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ، ایک ہی جی، ایک ہی ساتھ. اس میں طواف اور صفا مروہ کے درمیان کی سعی ایک ہی مرتبہ کرنا پڑتا ہے، یا تو عمرہ کے درمیان، یا تو 10 ذی الحجہ کو، کبھی ایک ہی مرتبہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال وہ لوگ نہیں کرتے ہیں اکثر، تو اس کا علم نہیں ہوتا ہے. بہرحال حج تمتع نہیں معلوم رہتا کرنے والوں کو، جانے والوں کو حج قران کہاں سے معلوم رہے گا. لیکن قران کا معنی سمجھ گئے آپ؟ تو قران اچھی طرح بتا ہوگی آپ کو جی. اب یہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ملک فرشتے کے لیے اور شیطان کے لیے انسان کے حق میں قرین کہا گیا. اس دوستی کو کیا کہا گیا؟ قرین. یعنی شیطان اور ملک جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ گویا کہ ان دونوں سے ہماری دوستی ہے. میرے لیے ایک قرین ملک ہے، میرے لیے ایک قرین شیطان ہے. ان دونوں کی دوستی کو نام کیا دیا گیا؟ اردو میں بولنے کو ایک ہی بولیں گے آپ. اردو میں بولنے کو جو برسوں سے پرانا دوست ہے بچپن سے، وہ بھی میرا دوست، نیا 2 دن ہوا مل کر کے میرے دوست ہیں. اردو میں ایسا نہیں، عربی میں ایسا نہیں معاملہ. عربی میں باقاعدہ لفظ پوری دوستی کی تاریخ کو بتلا دیتے لفظ، وہ کس طرح کا دوست ہے. خلیل کو بولنے کے لیے 2 صفحے چاہیے اردو میں لکھنے کے لیے. عربی میں ایک لفظ خلیل، خلیل کافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عربی زبان میں خلیل بولتے نا، خلیل دوست کو. خلال بولتی نہیں، داڑھی میں خلال کرنا. سنے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کرتے ہیں، لفظ سنے ہیں کیا؟ ہاں. خلال کے معنی کیا؟ گویا کہ پانی کو اندر سے جڑوں میں جا کر کے ملانا اپنے انگلیوں کے ذریعے سے. تو خلیل خلال سے دل میں جا کر کے وہ دوستی ایسی رت بس جائے کہ دوسری چیز کو جگہ نہ ملے، دل میں جا کے بیٹھ جائے، ایک ہی چیز رہے وہاں پر. وہ صرف ایک ہی آدمی کو حق ہے اس کا، دوسروں کے لیے وہ جگہ نہیں ہے ایسی دوستی کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے اصل میں خلیل. تو دیکھیں اردو میں اتنا لمبا کر کے بولنا پڑتا ہے، عربی میں ایسا نہیں معاملہ. وہ کیسے دوست ہیں دیکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ وَلِيًّا نہیں کہا. رفیق، اب رفیق کے معنی بتلانے پڑیں گے، تشریح کرنی پڑے گی. لیکن رفیق وہاں بتلانے کے لیے موضوع لفظ، اس کی پھر اردو عربی میں شرح کی ضرورت نہیں. بتا دیں آپ کو، یہ جانداری عربی زبان کی. تو اللہ نے فرشتہ اور انسان کے ساتھ جو شیطان کی جو دوستی ہے، اس کے لیے قرین کا لفظ کہیں بھی قرآن میں ٹکرانے والی بات نہیں. پورے قرآن میں جہاں بھی شیطان کی دوستی کی بات آئی ہے، قرین کا لفظ آیا ہے. کون سا لفظ؟ قرین. اس میں ایک راز کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں. ایک بات، سورہ الزخرف کھولیے. وقت کتنا ہے دیکھیے ذرا. ہاں، سورہ الزخرف کھولیے. سورہ نمبر ہے اس کا 40/3. اس کا آیت نمبر ہے 36. آیت نمبر 36. اب دیکھیں رب العالمین نے فرمایا، اعاذنا اللہ من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْشُ، جو شخص ایسی زندگی گزارتا ہے. کس طرح کی زندگی گزارتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو انسان رحمان کے ذکر سے منہ موڑ کے زندگی گزارتا ہے، رحمان کی یاد سے غفلت رہتا ہے. اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہیں غفلت کا لفظ ہے اس میں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ کا لفظ ہے، جو اعراض کرتا ہے کر کے، جو رحمان سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، غفلت برتتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کس میں آ رہی معلوم ہے؟ ہاں بولی
عن میں، من کے معنی بھی سے، عن کے معنی بھی سے، عن کے معنی دوری کا، بعد، دور کا معنی آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عن کے اندر معنی کیا آتا ہے؟ معنی سے، لیکن اس کے اندر جو معنوی معنی آتا ہے وہ بعد، دور بتلانے کے لیے، دوری بتلانے کے لیے. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے عن یعنی دوری اور غفلت اور جو ہے بالکل یعنی غافل رہ کے زندگی گزارتا ہے. جواب میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ نقیض لہو شیطانا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. جب شیطان اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. لیکن دوستی کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ دیکھیے فَهُوَ لَهُ قَرِين، اس کے لیے وہ قرین بن جاتا ہے. قرین کے معنی ابھی میں آپ کو بتلاتا ہوں ساری تفصیلات کے ساتھ، تاکہ ملک جو ہمارے قرین ہیں وہ کیسے ہیں معلوم ہونے کے لیے. اسی لیے مجھے آپ کو اتنی تفصیل سے بتانے پڑا، آپ کو یہ بتلانے کے لیے. سن رہے ہیں جی؟ قرین ایسے دوست کو بولتے ہیں، ایسے دوست کو جو کسی دوستی کا پتہ دے. مثال کے طور پر وسیع بھائی اور جو ہے ابو یحییٰ دونوں آپس میں دوست ہیں. میری صرف ان سے ملاقات ہوئی تھی، ابھی ان سے ملاقات ہوئی وسیع بھائی سے. میں وسیع بھائی کو جانتا ہوں، ان سے میری بات چیت ہے، سب کچھ ہو گیا، بات معاملہ ہو گیا. میں پہلے سے ابو یحییٰ کو بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں. میری دوستی ان سے بھی ہے، میرے تعلقات ان سے بھی ہیں، لیکن یہ دونوں آپس میں دوست ہیں مجھے نہیں معلوم. جب میں ان کے چال چلن، ان کی باتیں، ان کی فکر، ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کے ارادے، ان کے عزائم، ان کا رکھ رکھاؤ کیسے میں جب دیکھ لیتا ہوں، میں ان سے پوچھوں گا ایسے ہی، کیا تم ابو یحییٰ کے قرین ہیں کیا؟ ابو یحییٰ کے دوست ہیں کیا آپ کو کیسے معلوم؟ نہیں، آپ کی جو فکر ہے وہ ان کی بھی ہے. آپ جیسے رہتے ہیں وہ بھی ویسے ہی رہتے ہیں. آپ کا جو انداز ہے وہ بھی انہی کا ہے. گویا کہ آپ اپنے دوست کا تعارف کرا رہے ہیں. بات ہو رہی ہے؟ بیڑی پینے والے کے ساتھ آدمی کیسا رہے گا؟ کیا کرے گا وہ چند دن کے بعد؟ یا تو دوری اختیار کر لے گا، یا تو دور سے سلام کر کے نکل جائے گا، یا قریب سے گھل مل کے رہے گا تو اس کے ہاتھ میں بھی ایک دن بیڑی آ جائے گی. ایسے نہ ہے. ایک آدمی فلم دیکھنے کے لیے جاتے رہتا ہے، اس کے دوست کو کہاں لے کے جائے گا؟ وہ مسجد کو. دوست جو ہے اپنے دوست کا نمائندہ ہوتا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کوئی صحابی کو سب و شتم کرتا ہے، کوئی صحابی کو منافق بولتا ہے، صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے، گویا کہ صحابی پہ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ براہ راست نبی پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ آپ کی تربیت محل نظر ہے، آپ کی تربیت قابل نہیں ہے، آپ اچھے مربی نہیں ہیں، تربیت کرنے میں فیل ہیں آپ، اس لیے کہ آپ زندگی بھر تربیت کیے، مرنے کے بعد سب منافق ہو گئے، سب اسلام سے نکل گئے. نبی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟ تو صحابہ کی زندگی نبی کی شخصیت کو ابھارتی ہے. بتا دے رہے ہیں آپ کو، کیونکہ اس میں استاذ کا عمل دکھائی دے رہا اس میں. تو گویا کہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے وہ اس جیسا بن جاتا ہے. وہ بروں کے ساتھ برا آدمی، اچھوں کے ساتھ اچھا آدمی. عورتوں میں دیکھیے، جو عورت ناشکرہ عورت کے ساتھ رہے گی وہ بھی 2 دن کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ناشکرہ پن کرے گی. وہ جو عورت اچھے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، اچھی خواتین کے ساتھ رہتی ہے، صحابیات کی سیرت کو پڑھتی ہے، وہ 1000 ہو جائے شوہر کے کبھی برائی نہیں کرے گی. وہ پیٹھ پیچھے کبھی شوہر کے خلاف بات نہیں کرے گی. وہ میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، زندگی بھر کر کے. کیوں؟ اس کی وہ معلوم ہوگی اس کی کوئی سہیلی ہے ایسی جو اس کے ساتھ اپنے شوہر کی بات کرتی ہے، یہ بھی اس کے دل رکھنے کے لیے اپنے شوہر کی بات کر لیتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ قرین ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے. تو جو جیسا ہوتا ہے وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہتا ہے. وہ تو شیطان ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک انسان شیطانی عمل کرنے لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دوست شیطان ہے. ایک قرین ملک میں سے بھی ہے، انسان صالح ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ملک اس کا دوست ہے، ملک ان کا قرین ہے. متوجہ ہے آپ کو؟ تو گویا کہ غلبہ کس کا ہے معلوم ہو جاتا ہے، کون کس کی رہنمائی میں ہے، کہ فرشتے کی رہنمائی میں ہی ہے، فرشتے کی بات پہ چلنے والے ہیں، فرشتے ان کی رہنمائی کا، شیطان کا غلبہ نہیں ہے ان کے اوپر. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو قرین عام لفظ ہے، ملک کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، شیطان کے لیے بھی، لیکن بالخصوص شیطان کے لیے، برے دوست کے لیے یہ لفظ غالب آ گیا. ابھی ہر جگہ یہ بولتے نہیں پھرنا یہ میرے قرین ہے، یہ میرے قرین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بولے یہ میرے حبیب ہیں، یہ میرے خلیل ہیں. یہ خلیل تو سب کو نہیں بول سکتے، خلیل کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. تو صرف یہ معلوم ہے آپ کو، خلیل کی جو دوستی ہے اس میں صرف ایک ہی شریک ہو سکتا ہے، دوسرے نہیں. صدیق کے معنی دوست، یہ بھی میرے صدیق، یہ بھی میرے صدیق، یہ بھی میرے صدیق، یہ بھی میرے رفیق، یہ بھی میرے رفیق، یہ بھی میرے رفیق. حبیب بھی سب ہو سکتے ہیں، خلیل صرف ایک، کسی ایک کو بنانا پڑے گا، 2 کو نہیں. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟
اللہ نے صرف ابراہیم کو خلیل بنایا، کسی اور کو نہیں۔ البتہ اللہ نے مزید خصوصیت صرف محمد کو دی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خلیل بنایا الگ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل بنانا چاہ رہے تھے کس کو؟ ابو بکر کو، لیکن رحمان نے آپ کو خلیل بنا لیا تو پھر دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اسی لیے ابو بکر کو نہیں بنایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ چونکہ خلیل ایک طرف ہو گئی، وہ خلت جو ہے، وہ جو دوستی خلیل والی، وہ اللہ سے ہو گئی، وہ ہونے کی وجہ سے دوسرا شریک نہیں ہو سکتا اس میں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک کے لیے ہے، سو اسی لیے صرف اللہ کے لیے ہو گئی، وہ اس میں ابو بکر کے لیے معاملہ نہیں تھا وہاں پر۔ پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ جی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک کو، یعنی ملک کو ہر انسان کے ساتھ ایک ملک رکھا ہے جو ان کی رہنمائی میں نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، گویا کہ ملک ان کے حق میں قرین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ اور یہ مرتے دم تک رہیں گے، بلکہ کل حشر کے میدان میں ہمیں اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی وہ ملک ہمارے ساتھ رہیں گے، وہاں بھی۔ سورہ قاف کھولیے، سورہ قاف، ہاں بارک اللہ فیک، ہاں تھا اس کے بعد، ہاں جی جی جی، احسنت احسنت۔ اللہ آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، بارک اللہ فیک۔ دیکھیے سورہ قاف، دیکھیے سورہ نمبر 50 ہے، اس کا آیت نمبر ہے 23، آیت نمبر 23، ادھر اس طرف، آیت نمبر 23 میں دیکھیے، وقال قرینہ، کہے گا جو ان کا قرین ہے، ان کا قرین کہے گا، یہاں قرین سے مراد ملک۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، کہا کہ اے اللہ میں نے جو کچھ ان کی زندگی کو محفوظ کر رکھا ہوں وہ میرے پاس موجود ہے۔ ھذا ما لدی عتید، یعنی ان کی زندگی بھر جو میں ساتھ تھا، ان کا پورا کیریکٹر ابھی میرے پاس محفوظ ہے۔ ھذا ما لدی عتید، تو اللہ سبحانہ وتعالی جب وہ ایک ہے سائق ایک ہے شہید، دونوں آ کر کے جب کہیں گے اس بندے کے حق میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ القیا، یعنی تم دونوں اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو، القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب۔ اب اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 27 میں، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اب اس کا ایک اور قرین آئے گا، شیطان، وہ کہے گا کہ ربنا ما اطغیتہ، اطغا سرکش بنا دینا، طغیان بول دینا، طغیانیت، اطغا مانے سرکش بنا دینا، کسی کو بغاوت پہ ابھارنا۔ کہا کہ ربنا ما اطغیتہ، میں اسے باغی نہیں بنایا، میں اسے سرکش نہیں بنایا، میں اسے نافرمان نہیں بنایا، وہ اپنے آپ ہو چکا ہے، وہ میرے پر کیوں ڈال رہا ہے؟ وہ ہے، وہ اس کو عقل نہیں تھی کیا؟ پھر بھڑکایا تو بہکا کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو دونوں قرین وہاں پر رہیں گے اس کے ساتھ، ایک وہ جو شیطان میں سے قرین ہے، ایک وہ جو انسان میں سے ملائکہ میں سے قرین ہے۔ بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو؟ جی۔ تو ایک ملک ہوگا۔ اچھا رہا معاملہ ایک اور حدیث، اس کو ایسے سرسری نظر پڑھ لیں گے انشاءاللہ، آج 2 منٹ باقی ہیں، وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ ایک اور حدیث آتی ہے مسند احمد میں، مسند احمد، جب مسند احمد کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ کون سی جلد میں کون سے صفحے میں، وہ ایک خاص نسخہ ہے، 6 جلدوں میں آتا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، بہت تلاش کیا میں نہیں مل سکا، یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ 50 پر 2 جلدوں میں ہے، یہ وہ حوالے کا نسخہ نہیں ہے، حوالہ دینے کا۔ تو میں اس میں کا وہ حوالہ دیتا ہوں جو اصل نسخہ ہے، تاکہ کہیں آپ کو دیکھنا پڑے تو اسی میں سے دیکھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، اس کا حوالہ دیتا ہوں میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223۔ آپ چاہیں تو قوسین میں لکھ کے رکھیں کہ یہ حوالے کا نسخہ ہے جو 6 جلدوں والا ہے، ایسا لکھ کے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223، 220 پر 3، 220 پر 3 صفحہ نمبر، جلد نمبر 2۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ 2 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسند صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو غور سے سنیے گا جی، ابو الحسن حقانی ہو گیا، حدیث کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من خارج یخرج یعنی من بیتی،
جو آدمی بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے الا ببابہ رایتان رایۃ بید ملک ورایۃ بید شیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان، دونوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، دونوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا. فَإِنْ خَرَجْ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ، اگر ایک آدمی اس اعتبار سے گھر سے نکلتا ہے کہ ان کاموں کے لیے جسے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں اس کے لیے نکلتا ہے، اتبعہ الملک برأیتہ، فرشتہ اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی خیر کے لیے جا رہا ہے، اس کی نمائندگی کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ یہ بتلانے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کھیل چل رہا ہے، ہر ایک آدمی اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے جھنڈے کے ذریعے سے، یہ بتلانے کے لیے کہ فلاں جگہ کا آدمی اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے. ہر معاملے میں جھنڈا جو ہے نشاندہی کر دیتا ہے. فرشتہ یہ بتلانے کے لیے جو مخلوقات ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، دیگر ملائکہ کو، شیاطین کو، دیگر چیزوں کو، بہت ممکن ہے جانور بھی دیکھتے ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے شریر کے ذریعے سے، لیکن فرشتہ وہ جھنڈا لے کے اس کے پیچھے اس لیے جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ آدمی صرف اللہ کی خاطر جا رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں؟ سب کو بتلانے کے لیے یہ آدمی کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہا ہے. کس کو معلوم؟ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رکھتا ہے. ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتے، ہمارے آس پاس رہنے والے فرشتے، آگے پیچھے دیگر ملائکہ، سب کچھ، سب کے لیے اعلان کہ آدمی اللہ کی محبت میں جا رہا ہے. معمولی اعزاز ہے یہ، معمولی اعزاز ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ان سب چیزوں پہ یقین کرنا چاہیے، اسی لیے اپنی نیتیں درست کرنی چاہیے، آدمی کا خیر کا ارادہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں آدمی کو باشعور بنا دیتی ہیں. چلیے. فلم یزل تحت رأیت الملک حتی یرجع الی بیتی، گھر لوٹنے تک بھی ایسا ہی معاملہ. وَإِنْ خَرَجْ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهِ اتبعہ الشیطان برایتہ، جب وہ ایسی چیزوں کے لیے نکلتا جو اللہ کو ناپسند کرنے کے لیے. سخط، سین، خا اور تا. سخط کے معنی آتی ہے غصہ کرنا. کیا معنی؟ غصہ کرنا. ایک ہے معنی سخط کے معنی غصہ کرنا، ایک ہے اسخط. اسخط کے معنی غصہ دلانا، لیکن عربی زبان میں غصہ دلانے کے لیے غضب کا بھی لفظ آتا ہے، غیر المغضوب، غضب کا لفظ. لیکن غضب اور سخط میں ذرا سا فرق ہے. اسخط یا سخط میں غصہ کا جو معنی آتا ہے نا، وہ اس کے لیے جو ایک بڑا آدمی ہے، جو پکڑ کے مار سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر باپ ہیں، باپ کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا سخط، سخط ابی، میرے والد نے غصہ کیا. یعنی کیوں؟ وہ یہ بتلانے کے لیے لفظ ہے کہ ایک بڑے آدمی نے غصہ کیا ہے، جو پکڑ سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے، جو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. بچے کے لیے، ضعیف آدمی کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ رب کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا غصہ جو برحق ہے اور پھر وہ پکڑ سکتا ہے، اپنی گرفت میں لا سکتا ہے. وہ کہا کہ وَإِنْ خَرَجْ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهِ. اب مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے بھائی، کچھ کر دیتا ہے، ایک کمزور آدمی غصے میں آ جاتا ہے، کچھ کر سکتا ہے کیا وہ؟ تو اس میں وہ لفظ نہیں آتا. وہ اسخط میں وہ بات آتی ہے کہ یہ لفظ بتلا دے رہا ہے کہ کسی پکڑنے والے کی طرف سے غصہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی قہار ہے، جبار ہے، اس کی طرف سے غصہ ہے، لفظ بتا دے رہا ہے. کہاں وَإِنْ خَرَجْ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهِ اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَأْيَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَأْيَةِ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ. تو پھر شیطان اپنا جھنڈا لے کے جاتا ہے نمائندگی کرنے کے لیے، میرا دوست ہے یہ کرے گا کیا ہے، یہ فسق و فجور کا ہی کام کرے گا آگے جا کے، یہ بتلانے کے لیے. اللہ المستعان. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ اس کے بعد کی جو بقیہ موضوعات ہیں اس کے آنے والی کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور حق کی جانب اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ زیغ، ضلال اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ میں بچا کے رکھے. اللہ کو غصہ دلانے والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.